رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں ایک یہودی عورت کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام صاف ابن سعد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ وہ اچانک عجیب عجیب باتیں کرتا اور بیٹھے بیٹھے پر اسرار چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا۔ عام حالات میں مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور بعض اوقات لوگوں کو آسمانوں میں موجود چیزوں کے بارے میں بھی بتایا کرتا۔ جب کچھ بڑا ہوا تو خود کو نبی کہنے لگا اور وحی آنے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے بیٹے کے پاس آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کیفیت معلوم کی اور عورت کو واپس بھیج دیا۔ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ، جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے، اس بچے کا معائنہ کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بچہ اپنے گھر کے پاس انصاری مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ بچہ ابھی جوان نہیں ہوا تھا لیکن جوانی کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اس کی کمر پر تھپکی دے کر فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ میرے پاس سچی جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے دل میں تیرے لیے کچھ بات چھپائی ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ الدخان کی آیت نمبر 10 سوچی تھی، جو یہ ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے سری دھواں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابن سعد دخ کہنے لگا، لیکن اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اگر یہ وہی ہے جس کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، لیکن اگر یہ قتل ہو گیا تو یہ وہ نہیں ہے، لہذا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں ابن سعد موجود تھا۔ وہ چادر میں لپٹا اکیلے کچھ بول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت یا جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گئے اور اس کی باتیں سننے لگے کہ اتنے میں اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ابن سعد سے کہا کہ دیکھو، ہمارے پاس محمد خود تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور چادر سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ یہ وہی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر ہے۔ مدینہ کے مسلمان اس کو دجال ہی کہا کرتے تھے اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا جاتا تو دجال ہی کہا جاتا تھا، جس پر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کہنے پر نہ روکا اور نہ کبھی یوں فرمایا کہ یہ دجال ہے، کیونکہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ پر کوئی وحی اس بارے میں نہیں نازل ہوئی تھی۔ ابن سعد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن مدینہ کے لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ بعد میں ابن سعد اور اس کی ماں مسلمان بھی ہو گئے اور ابن سعد نے حج بھی ادا کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حج و عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہے تھے تو اس قافلے میں ابن سعد بھی تھا۔ ہم لوگ جب ایک جگہ رکے تو قافلے کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور میں اور ابن سعد ایک جگہ اکیلے ہو گئے۔ ابن سعد نے میرے لیے بکری کا دودھ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اے ابو سعید، اسے پیو۔ میں نے کہا کہ نہیں، گرمی بہت ہے اور دودھ گرم ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں بہانے کر رہا ہوں اور اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا۔ کہنے لگا، اے ابو سعید، خدا کی قسم، جس طرح کی بات تم لوگ میرے بارے میں کرتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ خود کو پھانسی دے دوں۔ ہماری جماعت میں کون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے متعلق احادیث نہ سنی ہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا؟ لیکن میں تو مسلمان ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میں تو اپنے بیٹے کو مدینہ چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا؟ لیکن میں تو مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا میں اس کی باتوں میں آ جاتا، لیکن پھر اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرا شک اور بڑھ گیا کہ یہی دجال ہے، کیونکہ ان باتوں کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تیری تباہی ہو۔ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق ابن سیاد یزید کے دور تک زندہ رہا اور واقعہ ہرا کے بعد ایسا غائب ہوا کہ پھر اس کو کسی نے نہ دیکھا، مگر بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ مدینہ میں ہی مرا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ جادو کرتا تھا، مگر مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ یہ جو بھی تھا، لیکن پوری اسلامی تاریخ میں ایسا پوری اسرار شخص پھر نہیں آیا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔